بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے مدارس دینیہ میں آج کل بخاری شریف کے ختم کی مجلسوں کا دور چل رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی ماحول کے پیش نظر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریفہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہمیں کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے، دنیا میں وزن کے اعتبار سے سب لوگ پریشان ہیں. موٹے لوگ وزن کم کرنے کی فکر میں ہیں اور دبلے پتلے لوگ وزن بڑھانے کی فکر میں. مسافر لوگ اپنے بیگ کے وزن کی فکر میں ہیں. ایک مرتبہ میں انگلینڈ کے سفر سے لوٹ رہا تھا، ایئرپورٹ پر تھا. ایک آدمی آیا، ہمارا جانا پہچانا معلوم ہو رہا تھا. ملاقات ہوئی، پتہ چلا فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، انڈین آدمی ہیں. اور وہ میرے بغل میں آ کر بیٹھ گئے اور احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن رکھے ہیں. تو انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک جوڑا کپڑا اپنا اتارا. نیچے اور کپڑا موجود تھا، وہ نکال کے تہہ کر کے بیگ میں رکھا. پھر دوسرا نکالا تو تیسرا اندر موجود تھا، وہ بھی تہہ کر کے رکھا. تیسرا بھی نکالا، پھر بھی کپڑے موجود ہے. تقریباً 5 جوڑا کپڑا اس نے اتارا. تو میں نے پوچھا کہ چاچا ہوں چھے اتنے سارے کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں، کپڑے کے اوپر کپڑا، پھر اس کے اوپر کپڑا، پھر اس کے اوپر کپڑا. تو بات یہی آئی کہ اصل میں ہمارا وزن بڑھ گیا تھا لگیج کا، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہ کچھ سامان پاس ہو جائے، میں نے اپنے اوپر کچھ وزن کو برداشت کر لیا. تو وزن کی مغز ماری ہر جگہ ہے. یہ دنیا میں ہے وزن، لیکن حقیقی وزن وہ ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے، جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا وہ خوشگوار زندگی میں اپنی زندگی گزارے گا، اپنے اوقات گزارے گا. وہاں زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، خوشگوار ماحول میں وہ رہے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور وہ بہت کانٹے کی ترازو، ایک ایک چیز کو تولنے والی. ذرہ کے برابر نیکی کی ہے تو اس کو تول کر رکھے گی، اور ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تول کر سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، دونوں باتیں بیان کر دی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھلائی لے کر جائے گا قیامت میں اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر شر اور برائی لے کر جائے گا قیامت میں اس کو دیکھ لے گا. اللہ نے بیان کر دیا. اور اس ترازو کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
قیامت کے دن ہم عدل و انصاف والا ترازو، سراپا عدل و انصاف ترازو ہم قائم کرنے والے ہیں، تو سب تولا جائے گا۔ میں آج کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ وہ پلڑا جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں رکھنے والے ہیں اس کا کچھ وزن بڑھ جائے، چلو اس کے لیے کچھ فکر کر لیتے ہیں۔ ہم جب سفر میں ہوتے ہیں اور سفر سے واپسی میں جب دوبارہ ہم آتے ہیں اور آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو بیگ کو بہت اہتمام سے دیکھتے ہیں کہ کہیں وزن بڑھ نہ جائے، تاکہ کچھ چھوڑ کر نہ جانا پڑے، ہمارے میزبان کو تکلیف نہ ہو اور ہمیں اٹھانے میں تکلیف نہ ہو، وزن کا پورا ہم خیال رکھتے ہیں۔ کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا کہ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ترازو قائم ہوگا؟ اور مجھے قرطبی کی ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں جب میزان عمل کو اٹھایا جائے گا اور اگر نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا انہو قد نجح، یہ آدمی کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا کہ اب کبھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر نیکیوں کا وزن کم ہو گیا اور برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو وہی فرشتہ اعلان کرے گا یہ ایسا ناکام ہوا کہ اب کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ روایتوں میں ہے اعلان کرنے والا فرشتہ جبرائیل ہے، اور وہ کیوں ہوں گے وہ ایک مستقل بحث ہے جو یہاں مدارس دینیہ میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ یا مختصر کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان ساری ابحاث میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وزن کے بڑھانے کے لیے کیا کبھی ہم نے فکر کی؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ؟ ورنہ وہاں معاملہ بڑا کٹھن ہوگا۔ اللہ رحم فرما دے تو آدمی معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس کی باز پرس کر دی گئی اور ایک مسئلے میں بھی اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں کیا تو اس کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ جسے معاف کر دے۔ ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ ابھی کوسمبا میں ایک اجلاس میں تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک روایت سنائی، میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ کیسے ہوگا اور ہمارے پاس کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں دفاتر پیش کیے جائیں گے، ایک دفتر ایسا ہوگا جس میں آدمی کی نیکیاں لکھی ہوں گی، نیکیاں، اور ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اللہ کی نعمتیں کہ یہ نعمت ہم نے دی، فلاں ہم نے دی، فلاں ہم نے دی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کو باہر لائیں گے اور اس چھوٹی سی نعمت کو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ اس کے نیکیوں کا رجسٹر ہے، تو اپنی قیمت ان نیکیوں میں سے وصول کر لیں۔ تو وہ نیکی آگے بڑھے گی، وہ نعمت آگے بڑھے گی جو چھوٹی سی نعمت ہوگی، اور وہ آگے بڑھ کر نیکیوں کے سارے رجسٹر کی نیکیوں کو لے لے گی اور لے کر الگ کھڑی ہو جائے گی۔ ساری نیکیاں لینے کے بعد وہ چھوٹی سی نعمت اللہ کے سامنے کہے گی اللہ میری جتنی قیمت ہوتی تھی اب تک وہ ادا نہیں ہوئی۔ اب دوسروں کا کیا کریں گے؟ دوسری نعمتوں کا کیا حساب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے اپنی طرف سے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر کسی مسئلے میں یہ پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کیا تو پھر ناکامی ہی ناکامی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی عمل ایسا کہ جس سے میزان عمل میں نیکیوں میں ہمارا وزن بڑھ جائے، ایسا کوئی کام کر لیا جائے۔ ایسا ایک کام یہ بتلایا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوار لیا جائے، اپنے اخلاق کو درست کر لیا جائے۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہے تو انشاءاللہ میزان عمل میں نیکیوں میں وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیسے اچھے عمل ہو، کیسے اچھے اخلاق ہو؟ ہمارے اخلاق ہی کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں بھائی بھائیوں میں لڑائی ہے اور سال ہا سال تک لڑائی، بات چیت بند، تو میرے گھر میں نہیں میں تیرے گھر میں نہیں، میں تیرے میت میں نہیں تو میری شادی میں نہیں، یہاں تک کی لڑائیاں ہو رہی ہے۔ اور بھائی سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، اور سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں ہمارے درمیان بات چیت بند۔
حضور کے زمانے کو دیکھے ہوئے قریب کے لوگوں میں سے میں ایک بات سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک مرتبہ کچھ نااتفاقی ہو گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپس میں بات چیت بند ہو گئی. کچھ معاملہ ہو گیا اور آپس میں بات چیت بند ہو گئی. دونوں بھائی آپس میں بات چیت بند کر دیے. وہ اپنے گھر پر چلے گئے عبداللہ ابن جعفر، حضرت حسین اپنے گھر پر آ گئے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن جعفر نے ایک پرچہ لکھا جس میں یہ لکھا: اے حسین، آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کا مرتبہ بڑا ہے. میرے اور آپ کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی. آج تیسرا دن ہے اور میرے آقا نے فرمایا ہے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں اس بات کو کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں. لیکن ایک فقرہ، ایک جملہ یاد آیا، بہت کام کی بات ہے، پلو سے باندھنے کے قابل. بہت سی معلومات ہماری معمولات میں نہیں. معلوم صرف معمول کے درجے میں ہے، معلوم کے درجے میں. معلوم ہے بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن معمول نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اس کے اوپر 3 دن کیا 3 مہینے 3 سال گزر جاتے ہیں، بات چیت بند رہتی ہے. تو حضرت حسین کو خط لکھا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آپ بڑے ہیں اور 3 دن ہو گئے، بات چیت ہماری بند ہے. میں آپ کو ایک فضیلت کا موقع دینا چاہتا ہوں. کیا موقع دینا چاہتے ہو؟ کہا یہ موقع دینا چاہتا ہوں، اس خط میں لکھا ہے کہ معافی مانگنے والے کا مقام بڑا ہوتا ہے. آپ چونکہ بڑے ہیں، آپ آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار، تاکہ اس معافی پر قیامت میں جو بڑا مقام ملنے والا ہے وہ آپ کو ملے. اس لیے میں آپ کو موقع دیتا ہوں. اور اگر میرا اس خط کے ملنے کے بعد بھی آپ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ جیسے ہی خط رکھو گے آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہوگا وہ میں کھڑا ہوں گا، میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں. یا تو آپ معاف کر دیجئے یا میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں. تو دونوں کے درمیان بات چیت جو ختم تھی وہ شروع ہو گئی، اتفاق ہو گیا، ملاقات ہو گئی، لڑائی ختم ہو چکی. یہ لڑائی بعض مرتبہ جو اٹھتی ہے نا بہت خوبصورت انداز میں. ہمارے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں، اس کا میں ذرا سا خلاصہ بتلاتا ہوں. فرمایا لڑائی جب اٹھتی ہے تو بے انتہا حسین و جمیل لڑکی کی شکل میں اٹھتی ہے اور دونوں طرف سے شرارے اٹھتے ہیں. یہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، آج اس کو میں نمٹا دوں، وہ بھی کہتا ہے چھوڑ دو. اور بڑا لطف آتا ہے کہ آج ہم اس کو دھول چٹا دیں گے اور نیچے گرا دیں گے، ان کی آبرو لے لیں گے، عزت لے لیں گے. بہت خوبصورتی کے ساتھ گویا لڑنے کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے. اسے شیطان ایسا ورگلاتا ہے کہ لڑائی ہوتی رہے، بہت اچھا لگتا ہے. فرماتے ہیں جب لڑائی بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو ایسی بدترین بڑھیا کی شکل میں وہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی قریب ہونے کے لیے تیار نہیں، اور پھر جو ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی ہٹنے لگتے ہیں کہ بھئی اس میں شامل نہیں تھا، میں اس لڑائی میں نہیں تھا، آپ نمٹو، میں نہیں تھا، میں ہٹ جاتا ہوں، آپ اپنا کر لو، مجھے اپنا کام کرنے دو، وغیرہ وغیرہ. تو ابتدا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن انتہا اور نتائج اس کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا میزان عمل میں وزن کو زیادہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیا جائے. ثمامہ ابن اسال جب وہ مسلمان نہیں تھے قیدی بنا کر لائے گئے اور حضور کے حکم کے مطابق مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ان کو باندھا گیا اور حضور تشریف لائے اور حضور نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا؟ فرمایا اچھا خیال رکھتا ہوں. اگر اور آگے کہہ رہے ہیں ثمامہ ابن اسال ان تنعم علی شاکر ان تقتل زاد من و ان تنعم علی شاکر. اگر آپ مجھے قتل کر دو تو میں تو مجرم ہوں، میں قتل ہونے کے قابل ہوں، آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار بنوں گا. ایک شکر گزار کو آپ معاف کرنے والے ہوں گے. حضور نے یہ 3 مرتبہ 3 دن پوچھا اور حضور نے کوئی بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی. فرمایا اطلقوا ثمامہ کو آزاد کر دو. ثمامہ باہر گئے، باہر جا کر قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا، واپس آئے اور واپس آنے کے بعد
آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ کی نبوت کا اعتراف کرتا ہوں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے بدتر چہرہ آپ کا تھا میری نظروں میں، لیکن اب سارے چہروں میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ سارے دنیا میں سب سے مبغوض شہر مدینہ تھا، اب وہ سب سے محبوب بن گیا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے بدتر مذہب اسلام تھا، اب میری نظروں میں وہ سب سے بہتر بن گیا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ جو حکم فرمائیں گے وہ میں کروں گا۔ میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آپ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گا۔ یہ حضور نے کون سی تلوار چلائی؟ حضور نے تو اخلاق پیش کیے تھے، اور اسی اخلاق کے نتیجے میں ثمامہ شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ہم اور آپ اخلاق سے، اور اخلاق سے وزن بڑھتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامہ من خلق حسن، انسان کے نیک عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ معلوم ہے اچھے اخلاق اختیار کیے جائے، اس سے نیکیوں میں وزن بڑھے گا قیامت کے دن میزان عمل میں۔ نمبر 2، صدقات کا اہتمام کیا جائے، صدقات کا اہتمام کیا جائے، اس سے وزن بڑھے گا۔ حضرت داؤد نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، میزان کھول دی گئی، حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی میزان میں کون تیرا بندہ ایسا ہوگا جو اتنے اعمال لے کر آئے کہ اس سے نیکی کا پلڑا بڑھ جائے گا، بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تمہیں پتہ نہیں، کوئی بندہ میرے راستے میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرے گا تو اس کے اخلاص کی وجہ سے میں اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں گا ثواب سے۔ تو صدقات سے وزن پیدا ہوگا اعمال میں۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے، ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج اگر وقت کا حاکم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں میرا اور آپ کا نام لے لے، ہم پھولے نہیں سمائیں گے کہ بادشاہ وقت کے یہاں ہمارا تذکرہ ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ذکر کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، نماز کے لیے وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے وقت متعین ہے، مال متعین ہے، مقدار متعین ہے، حج کے لیے وقت متعین ہے، احکام متعین ہے، ارکان متعین ہے، جگہیں متعین ہے۔ ذکر کے لیے گھر میں ہوں تو ذکر، بازار میں ہوں تو ذکر، کھانے بیٹھوں تو ذکر، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ذکر، نکلنے کے بعد ذکر، راستہ چلتے ہو تو ذکر، نظر جھکا کر چلتے ہو تو ذکر، اللہ کی قدرت اور کائنات کو دیکھ رہے ہو تو ذکر، ہر حال میں ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے میزان عمل میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ جتنا ہم اللہ کو، ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اس کے پودے ہیں۔ جتنی مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں گے اس میں پودے لگتے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے جنت آباد ہوگی اور میزان عمل میں وزن بھی پیدا ہوگا۔ ہم اس کی فکر کریں، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیشہ کے اعتبار سے تیاری کرنی چاہیے، ہمیشہ کے اعتبار سے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں کس وقت میں زندگی کی شام ہو جائے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اور اس سے وزن پیدا ہوگا نیکیوں میں۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی، دو کلمے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بولنے میں ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان،
لیکن وزن ان کا بہت ہوگا. معلوم ہوا وزن زیادہ ہوگا. ثقیلتان فی المیزان. اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے مانند. یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں ذکر کی ہے. ہم یہ اعمال کریں، انشاءاللہ ہماری نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.